کے ان کو وہاں سے یہاں لایا جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو پٹواریوں کے تانے دینے والے جو ہے وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونے پہ 5-5 ہزار کا ریٹ تھا، اللہ جانے آج جلسے میں آنے کا ریٹ کیا ہوگا، لیکن جو 40 سے زیادہ ریسکیو 1112 جو اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے موجود ہونی چاہیے، وہاں پر جو پیشنٹس ہیں، جو لوگ بیمار پڑیں گے ان کو ریسکیو 1112 نہیں ملے گی، ان کو جو ہے وہ ریسکیو 1112 جو ہے وہ یہاں پہ سفید سٹیکر لگا کے ان کو اسلام آباد میں لایا جا رہا ہے، یہاں پر بندے پورے کرانے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو مرضی ہو جائے، بارشوں کے حالات ہیں، جو این ڈی ایم اے کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ موجود ہے اس کے اوپر پیشگی جو اطلاعات ہیں، لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا کو کل میں نے دیکھا وہ دوڑے بھاگے پھرے تھے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پشاور کی وہ سڑکوں پہ بھاگ رہے۔ بھائی یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ خیبر پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ آپ ان کو مل گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض صوبہ، اس کے بچوں کو میل نیوٹریشن پروگرام نہیں مل سکتا پنجاب کی طرح، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سڑکیں اور پل نہیں مل سکتے پنجاب کی طرح، وہاں کے لوگوں کو ایئر ایمبولینس نہیں مل سکتی پنجاب کے لوگوں کی طرح، ان کو اپنا گھر اپنی چھت نہیں مل سکتی پنجاب کے لوگوں کی طرح۔ ان کے مقدر میں یہ جلسے جلوس لکھے ان کے، اور پھر یہ اپنے تماشے ڈرامے کرنے ہیں تو پیسے کم لگیں گے وہیں کر لو کے پی کے اندر، اگر ان کے مقدر میں ان کو یہی جلسے جلوسوں کے آرے لگا کے رکھنا ہے تو وہاں کر لو بھائی، یہ تماشا اسلام آباد میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کیا ہوگا، میوزیکل کانسرٹ ہوگا، کٹھے ہوں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، کیا ہوا، ملے گا کیا؟ اب یہ حقیقی آزادی میں نے سنا کل سے وہ چل رہا ہے، حقیقی آزادی کس سے لینی بھائی؟ حقیقی آزادی امریکہ کے سامنے آپ لیٹ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے آپ جو ہے وہ پیر پڑ رہے ہیں، مجھ سے بات کر لو، مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا، میں نے بات صرف فوج سے کرنی ہے، جو ہے وہ جیل میں آپ کو 100 طرح کی سہولیات چاہیے، کبھی الیکٹرک برش چاہیے، کبھی جاگنگ مشین، کبھی آپ ڈمبل بھی چاہیے، اور ان کو حقیقی آزادی چاہیے۔ میں ایک بات بڑی کیٹیگریکلی جو ہے، نہ یہ 100 ملین پاؤنڈ سے بچ سکتے ہیں والے کیس سے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ چور ڈاکوؤں کو یہ میں نیب آرڈیننس سے جو ہے وہ میں ریلیف نہیں ملنے دوں گا، یہ چور ڈاکوؤں کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا ہے، اس کو خود چیلنج کیا، اور موصوف پاکستان کی تاریخ کے انوکھے سیاستدان ہوں گے کہ جس ایک قانون کے خلاف عدالت میں گئے، جب وہ فیصلہ اپنے خلاف آیا اس کا ریلیف بھی سب سے پہلے مانگنے خود پہنچ گئے۔ اس نئے قانون سے ریلیف مانگنے کے لیے جو پہلی اپلیکیشن آئی ہے وہ عمران خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی کی ہے کہ جی مجھے این آر او دے دیں، نہیں ملے گا، بہت مشکل ہے۔ اور دوسرا ان کا تماشا یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو میں آپ کے تک بھیجنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ نیب کے تفتیشی کے اوپر جرا جو ہے اس پہ 15 سماعتیں گزر گئی ہیں، وہ کھڑے ہو کے اس کو دھمکیاں ضرور دیتے ہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کل پرسوں میں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، لیکن 1 تاریخ پہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے، اگلی تاریخ پہ ان کے ابو بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلی تاریخ پہ جلسہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پارٹی اجلاس آ جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوگی، پھر کیا کہیں گے؟ جلد بازی میں فیصلہ لے لیا، ہمیں سنا نہیں گیا۔ جب 15 پیشیوں سے آپ جرات مکمل نہیں کر رہے تو جج جو سسرال سے تو نہیں آیا نا آپ کی کہ وہ بیٹھ کے آپ کو بس آپ کی شکل دیکھتا رہے، اس کو تو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، پہلے آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا ٹائم گزر گیا ہے۔ دوسری ایک اہم بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں آج تماشا ہونے جا رہا ہے، جلسہ منسوخ ہونے کا ریٹ 5000 تھا، اسلام آباد جلسے کے لیے سرکاری مشینری استعمال کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ سوشل میڈیا فنکاروں کو نیوٹریشن پروگرام سے بھی مسئلہ ہے، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اسکیم کا بھی آغاز کیا گیا ہے، ڈی جی خان کے حالات بہت بہتر نہیں ہیں، اور ڈی جی خان سے کئی وزرائے اعلیٰ صدر آئے لیکن مسائل جوں کے تو ہیں۔ دوسری جانب